وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك جيلاني. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك يا الله ونصلي ونسلم عليك يا رسول الله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. تعجب کی بات نہیں ہے، ہر روز شخصیتیں آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں، لیکن آپ کے دل میں اپنے نبی سے جو ایک عظیم رشتہ جڑا ہوا ہے، وہی رشتہ آپ کو مجبور کر رہا ہے کہ جو نبی کی عظمت کا پاسبان آئے، نبی کی عظمت کو ہمارے دلوں میں بٹھانے والی شخصیت آئے، تو یہ در حقیقت ہم ان کی تعظیم نہیں کر رہے ہیں بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کی تعظیم کر رہے ہیں. اگر آپ ان کے لیے بے قرار ہیں تو یہ آپ کا دینی جذبہ ہے جو اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ ہماری صبح زندہ ہے، ہماری شام زندہ ہے، ہمارے دل کی تختی پر نبی کا نام زندہ ہے. بے شک بے شک. اور ہم تو اس نبی کے دیوانے ہیں جن کے بارے میں امام اہل سنت نے بڑی پختگی کے ساتھ قسم کھا کر کے یہ کہہ دیا ہے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. آج اسی نبی پاک کی عظمت کا گن گانے کے لیے علماء کرام کا یہ جمع غفیر یہاں پر اکٹھا ہوا ہے. میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور نہایت سنجیدگی کے ساتھ آپ میری گفتگو کو سننے کی کوشش کیجئے گا. میں آپ کے سامنے کوئی ایسا گھنگرج خطاب اس وقت کرنے کے لیے حاضر نہیں ہوا، بلکہ صرف اور صرف نہایت سنجیدگی کے ساتھ آپ کو کچھ ضروری باتیں اپنے ٹوٹے پھوٹے انداز میں پیش کرنے کے لیے حاضری کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہوں. مگر آئیے سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کا نذران عقیدت اس عقیدے سے پڑھیں کہ اگرچہ آپ بمبئی کی سرزمین پر ہیں، مگر جس نبی کی ذات پر آپ سلام بھیجنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں، اس کی شان یہ ہے کہ دور و نزدیک سے کہ سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. اس نبی کی عظمت الحمدللہ ہمارا یہ یقین ہے کہ اگرچہ وہ مدینہ طیبہ میں جلوہ فرما ہیں، مگر ان کے نبوت کی نورانیت آپ کے ہی شہر میں نہیں بلکہ پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہے. اور ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ وہ اگرچہ مدینہ طیبہ میں جلوہ فگن ہیں، مگر اپنے نور سے ہر عاشق کے گھر کو آباد کیے رہتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جب ربیع الاول شریف کا مہینہ آتا ہے تو ہر عاشق رسول یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. ہم اس نبی پر درود و سلام بھیجیں جو بلا شبہ مدینہ طیبہ میں تشریف فرما ہو کر ہمارے دلوں کے بھی حالات سے باخبر ہیں اور ہماری آواز کو بھی وہ سماعت فرما رہے ہیں. نہیں اتنا ہی نہیں بلکہ اس مجمع میں کون جنتی ہے اور کون جہنمی ہے، مصطفیٰ جان رحمت کو اللہ نے اس کا بھی علم عطا فرمایا ہے. چنانچہ آپ نے حدیث پاک سنی ہوگی علماء کی زبان سے. ان علماء کرام نے متعدد بار آپ کو رسول پاک کی یہ حدیث پہنچائی ہوگی کہ ایک مرتبہ سرور کائنات اپنے کاشانِ نبوت سے باہر تشریف لائے. آپ کے دونوں ہاتھوں میں
दो रजिस्टर था। रसूल पाक से सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये दोनों हाथों में रजिस्टर कैसे हैं? तो मेरे आकाए करीम ने इरशाद फरमाया, ये दाहिने हाथ में जो रजिस्टर है इसमें जन्नतियों का नाम है, उनके बाप दादा का नाम है और उनके खानदान और कबीले का नाम है, और कयामत तक जितने जन्नती हैं सबकी लिस्ट बना दी गई है और इसका टोटल करके इस रजिस्टर में लिख दिया गया है। अब न इसमें कोई कमी होगी और न इसमें कोई इजाफा होगा। और ये जहन्नमियों का रजिस्टर है, इसमें जहन्नमियों के नाम है, उनके बाप दादा के नाम है, उनके खानदान और उनके कबीले के नाम है, और इसमें भी टोटल कर दिया गया है। अब कयामत तक जितने जहन्नमी होंगे सबकी लिस्ट इसमें मौजूद है। रसूल पाक के इस इरशाद ने हमें ये बता दिया कि कौन जन्नत में जाएगा, कौन जहन्नम में जाएगा। मुस्तफा जान रहमत को अल्लाह ने इसका भी इल्म अता फरमा दिया है। यही वजह है कि इमाम अहले सुन्नत अर्ज करते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। आइए उसी नबी पुरअज़मत की शान में हम और आप निहायत अदब व एहतराम के साथ दुरूद पाक का नजराने अकीदत पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मअदिल जूद वल करम व आलिहिल किराम अजमईन। रफीकान मोहतरम, मुझे ये मालूम है कि बिल्कुल पढ़ा लिखा ये मजमा और ये स्टेज जिस पे आप देख रहे हैं नूरुन अला नूर शख्सियतें तशरीफ फरमा है, इसलिए थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू आप इसी माहौल में समाअत फरमाएं ताकि आपके गोशे दिल में मेरी बात पहुंचे, और अगर आपने उस पर अमल करने की कोशिश कर ली तो इंशाअल्लाह इस कॉन्फ्रेंस में आने का आपका मकसद हल होता हुआ नजर आएगा। आप ये जानते होंगे, आपने हिंदुस्तान की तारीख और हिस्ट्री भी पढ़ी होगी। इस हिंदुस्तान में इस्लाम आया आज से 1400 बरस पहले। मुस्तफा जान रहमत ने मदीने तैयबा से और मक्कतुल मुकर्रमा से हक और बातिल का जो एक खत्ते इम्तियाज खींच करके और हक की रोशनी पहुंचाने के लिए अपने सहाबा को तैयार किया। सहाबाए किराम ने दुनिया के मुख्तलिफ खित्ते में पहुंच करके इस्लाम की तबलीग फरमाई। हिंदुस्तान की तारीख ने, आप अगर दोहराई होगी हिंदुस्तान की तारीख को, आपने देखा होगा तो आप ये जानते होंगे कि हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम सबसे पहले आपके इसी महाराष्ट्र से बहुत ही करीब एक सूबा है जिसका नाम केरला है। तारीख ये बताती है कि सबसे पहले इस्लाम की रौनक ने वहां आकर के लोगों के दिलों को पुरनूर किया है। हिंदुस्तान में इस्लाम आया, केरला पहुंचा और उसके बाद में जमाना गुजरा, मोहम्मद बिन कासिम आए, इस्लाम आया, और जमाना गुजरा, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज आए, इस्लाम पहुंचा, हजरत मखदूम मुहायमी आए, इस्लाम पहुंचा, बड़ी बड़ी शख्सियतें आईं, इस्लाम पहुंचा, साबिर पिया कलियरी हिंदुस्तान में पहुंचे, इस्लाम पहुंचा, हजरत निजामुद्दीन औलिया ने इस्लाम फैलाया। मैं उस तारीख को इस वक्त दोहराना नहीं चाहता, बताना ये चाहता हूं कि आज मुख्तलिफ तबकात के लोग ये कहते हैं हक हमारे साथ है, हम हक के पैरोकार हैं, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि जिस वक्त इस्लाम हिंदुस्तान के अंदर आया उस वक्त किस शक्ल में था और आज कौन लोग हैं जो उसी रास्ते पर चल करके और उसी शक्ल को बरकरार रखे हुए हैं। तो मैं ये रोशनी आपको देना चाहता हूं, जिस वक्त हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम आया उसकी अगर आप झलक देखना चाहते हो तो आप जाइए केरला के अंदर। आज भी उनका मज़ार मुक़द्दस सदियों से महफूज है और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह उनके मज़ारात पर लोग जाकर के हाजिरी देते हैं। अगर मज़ारात की बेहुरमती करना इस्लाम ने सिखाया होता तो इस्लाम हमारे हिंदुस्तान में आता, लेकिन वो मुसलमान जो हिंदुस्तान में इस्लाम लेकर के आए, अगर मज़ारात को मिटाना इस्लाम ने सिखाया होता तो उनकी कोई निशानी आज आपको हिंदुस्तान के अंदर नजर नहीं आती। लेकिन आप ये देख रहे हैं हिंदुस्तान के जिस खित्ते में आप चले जाइए, जो इस्लाम लेकर के आया और हिंदुस्तान में जिसने सच्चे इस्लाम को हम तक पहुंचाया, आज अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे निगाहों का
نور بنے ہوئے ہیں، چراغ الدین ہمارے ہیں، نصیر الدین ہمارے ہیں، علاء الدین ہمارے ہیں، محی الدین ہمارے ہیں، معین الدین ہمارے ہیں، یہ ساری شخصیتیں ہماری ہیں۔ اور امام احمد رضا نے سب کا راستہ بتاتے ہوئے ہم کو یہ بتا دیا ہے کہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ نجات، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، جو اس طریقے پر چلے گا وہی صراط مستقیم پر ہوگا۔ اگر اسلام کے اندر تقلید شرک ہوتی، اگر اسلام کے اندر مزارات پہ جانا ناجائز و حرام ہوتا تو آپ جا کر کے دیکھ لیجئے، اسی کیرلا کے اندر جو اسلام لے کر کے آئے ان کا مزار آج بھی ساحل سمندر پر موجود ہے، اور لوگ جا جا کر کے اپنی عقیدتوں کا خراج پیش کرتے ہیں اور لوگوں کو یہ بتاتے ہیں اے دنیا کے اندر فرقوں میں بٹنے والے، تم اہل سنت کے بارے میں صداقت کی دلیل اگر چاہتے ہو تو سن لو، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستاں میری، جس طرف تم جاؤ گے ہر طرف حال یہ ہوگا اہل سنت کی صداقت کا کہ اٹھائے کچھ ورق لالا نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستاں میری۔ کہ یہ تقلید، یہ مزارات اور یہ نیاز، یہ فاتحہ، یہ چند بے پڑھے لکھے لوگوں کا کام ہے۔ ذرا آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیے، حضرت سیدنا سالار مسعود غازی جنہوں نے اسلام کی صداقت کا علم لے کر کے اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، اور 1000 سال ہو گئے ان کا مزار مقدس بہرائچ شریف یو پی کے اندر آج بھی مطلع انوار بنا ہوا ہے۔ 1000 سال پہلے سے حضرت سیدنا سالار مسعود غازی کا مزار محفوظ ہے، ان کا عرس کیا جاتا ہے، اور اس عرس مقدس میں تکبیر، نعرہ رسالت۔ رفیقان محترم، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 1000 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، اور جنہوں نے ہندوستان کے اندر اسلام پہنچایا اور اسلام کی تبلیغ کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا، آپ چلے جائیے یو پی کے اندر شہر بہرائچ میں حضرت سیدنا سالار مسعود غازی کا مزار مقدس آج بھی وہاں پر پوری آب و تاب اور شان و شوکت کے ساتھ محفوظ ہے، اور 1000 سال سے زیادہ ہو گیا ہے ان کا عرس وہاں پر منایا جا رہا ہے۔ اور میں نے بعض تاریخوں میں تو یہ بھی پڑھا ہے کہ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی حضرت سیدنا سالار مسعود غازی کے آستان پاک پر حاضری دی ہے۔ اب اگر آپ سوچیں کہ مزاروں پہ جانا یہ شرک ہوتا اور مزارات کا عرس کرنا یہ صرف جاہلوں کا کام ہوتا، تو 1000 سال سے جو ہندوستان کے اندر مسلمان آباد ہیں، کیا وہ سب کے سب جاہل تھے؟ کیا وہ سب کے سب کافر تھے؟ کیا وہ سب کے سب مشرک تھے؟ اس لیے مسلمانوں، میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو اسلام کی سچی تاریخ ہندوستان کے اندر موجود ہے، جب اس کو انگریز کے اشارے پر ختم کرنے کی کوشش کی جانے لگی اور ہندوستان کے اندر علماء کے ذریعہ جب 1400 سالہ صداقت کو مٹانے کے لیے کچھ مولویوں نے قدم آگے بڑھایا، تو ایسے وقت میں پروردگار عالم نے بریلی کی سرزمین سے امام احمد رضا کو پیدا فرمایا، اور آپ نے اپنے قلم کو چلا کر کے 1000 کتابیں آپ نے قوم کے سامنے پیش کر دی، اور لوگوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے 1000 کتاب کا ذخیرہ ہمیں عطا کر دیا۔ اور آج عالم یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں اہل سنت و جماعت کے ماننے والے ہیں، پوری دنیا کے اندر چاہے وہ جس زبان کے جاننے اور ماننے والے ہوں، لیکن امام احمد رضا کی سچائی کا حال یہ ہے کہ ہر ممبر و محراب سے آج یہ آواز آتی ہے، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت علامہ مفتی اختر حسین علی بھی دل کے رضا کون بڑھیں؟ کلک کے معنی قلم کے ہوتے ہیں،
किल्के रजा का मतलब हुआ इमाम अहमद रजा का कलम। बेशक आप इमाम अहमद रजा के कलम को उठा करके देख लीजिए कि चौचा शरीफ के हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद फरमाते हैं कि मैंने दो शख्सियतों को देखा कि परवरदिगार आलम ने जिनके कलम को गलती से महफूज फरमा दिया। एक मेरी नजर में हजरत सैयदना शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी हैं और दूसरे मेरे इमाम अहमद रजा हैं। और आपके कलम की हिफाजत के लिए उन्होंने सिर्फ ज़बानी नहीं कहा बल्कि आपने मजमे आम में इस सच्चाई का इजहार करके हमें यह बता दिया कि इमाम अहमद रजा का कलम न कल गलत था, न आज गलत है, न सुबह क़यामत तक गलत होगा। इसलिए रफीकान मोहतरम, आपको इस सच्चाई को समझना चाहिए कि जब इमाम अहमद रजा ने अपना कलम चलाया तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिन लोगों ने यहूद और नसारा के तरीके पर चल करके इस्लाम की सच्चाई को मिटाने की कोशिश की थी, इमाम अहमद रजा के कलम ने उनको बेनकाब कर दिया, उनकी हकीकत को कौम के सामने पेश कर दिया। आपका कलम इतना मोहतात, आप इतने जय्यद आलिम रब्बानी कि जब आपने अपने कलम को चलाया तो किसी ने जाकर के अगर चौचा की खानकाह से पूछा कि इमाम अहमद रजा ने फुला के बारे में यह कलम चलाया है, आपका क्या कहना है, तो वहां से भी आवाज आई कि जो अहमद रजा का मसलक है वही हमारा मसलक है। हैदराबाद के उलमा ने कहा अब हमें तहकीक की ज्यादा जरूरत नहीं है, इमाम अहमद रजा का कलम इतना मोहतात है कि वो बड़ी एहतियात से चलता है। वो जिस पर चल गया, जो उसने मसलक अपना लिया, वही हमारा भी मसलक होगा। हिंदो सिंध तो छोड़ो, अरबो अजम के उलमा ने यह कह दिया कि जो अहमद रजा कह रहा है वही हमारा इरशाद है। हजरात मोहतरम, इसलिए आप इस सच्चाई को मानिए कि इमाम अहमद रजा ऐसी सदाकत का नाम है कि आज अरबो अजम में उनकी सच्चाई का डंका बज रहा है। आप जाकर के बरेली शरीफ की सरजमीन पर देखो, अगर इमाम अहमद रजा सच्चाई का मीनार न होते तो उनके दुश्मनों ने उनके खिलाफ जितनी साजिशें रची थी, कब का कब इमाम अहमद रजा दफन हो जाते और उनका कोई नाम लेवा नजर नहीं आता। मगर आज आलम यह है कि जिस सिमत आ गए हैं सिक्के बिठा दिए हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह उनके जानशीन हुजूर ताजुश शरिया तशरीफ लाने वाले हैं। ये कोई सिर्फ रिवायती एक पीर ही नहीं है, ये अल्हम्दुलिल्लाह इल्म की चलती फिरती एक एकेडमी का नाम है। अभी चंद हफ्ता पहले की बात है, मेरे सामने अमेरिका का एक मसला आया। मसला ये आया, एक आदमी ने शादी किया और उसके बाद एक बच्ची की वलादत हुई। अल्लाह की शान, वो कोमा में चला गया और 6 साल से वो कोमा में है, पेट पे पड़ा हुआ है, उसका इलाज चल रहा है। बीवी उसकी ड्राइविंग करके अपनी जिंदगी गुजार रही है, गोद में एक बच्ची है। अब वो परवरिश कैसे करे? क्या इस्लाम में ऐसी कोई सूरत है कि उस औरत का निकाह किसी अच्छे भले आदमी से कर दिया जाए? इसलिए कि इस्लाम का मसला यह है, कुरान का इरशाद है बेयदिही उक़दतुन निकाह, निकाह की गिरह और उसकी गांठ और उसकी गिरफ्त शौहर के हाथ में है। शौहर जब तक तलाक नहीं देगा बीवी दूसरे से निकाह नहीं कर सकती है। यह आज का मॉडर्न तरीका है कि एक बीवी न जाने कितने शौहर रखती नजर आती है और इसको आज तहजीब का नाम दिया जाता है। मगर तहजीब जिसको कहते हैं, खुदा की कसम, वो अगर आपको कहीं नजर आएगी तो सिर्फ दामन इस्लाम में नजर आएगी। हम ये जानते हैं, आज लोग कहते हैं ये तरक्की का दौर है, ये जाहिलियत नहीं, ये रोशनी का दौर है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि इस्लाम से पहले जो जमाना था उस जमाने को
تاریخ میں دور جاہلیت کے نام سے جانا جاتا ہے، یعنی جاہلوں کا زمانہ جس میں جہالت بھری پڑی تھی۔ میں نے جب غور کیا کہ آخر اسلام کے پہلے جو زمانہ تھا اس کو زمانے جاہلیت کیوں کہا جاتا ہے، اس کو سیاہ دور کیوں کہا جاتا ہے، اس کو عربی میں قرن اسود کیوں کہا جاتا ہے، تو میں نے اس نتیجے پہ اپنے آپ کو پہنچایا کہ اس زمانے میں چونکہ ماں کے ساتھ بیٹا بھی زنا کرتا تھا اور فخر محسوس کرتا تھا، بیٹیوں کو بھی اپنی بیوی بنا لیا جاتا تھا، باپ کی بیوی کو بھی اپنی رکھیل بنا لیا جاتا تھا، زناکاری عام تھی، شراب نوشی عام تھی، بے حیائی عام تھی، یہ ساری چیزیں اس زمانے میں جہالت کا پتہ دے رہی تھیں، اس لیے اس زمانے کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے۔ تو اے مسلمانوں، ذرا اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے آپ بتاؤ کہ اگر وہ زمانہ بیٹیوں سے زنا کی بنیاد پر زمانے جاہلیت کہلاتا تھا تو کیا آج آپ یہ خبریں پڑھتے اور سنتے نہیں ہیں کہ یورپ و امریکہ کے اندر لوگوں کے گھروں میں بھائی اپنے بہن سے بدکاری کرتا ہے، باپ اپنی بیٹی سے بے حیائی کرتا ہے، اور غیر مسلم تو غیر مسلم ہیں، بے حیا مسلمان بھی اس برائی میں ملوث نظر آتے ہیں، اور آپ اس ہندوستان کی تاریخ پر مجھ سے زیادہ گہری نظر رکھتے ہیں۔ آپ خود یہ جانتے ہوں گے کہ جو بے حیائیاں، جو برائیاں اسلام سے پہلے دنیا کے اندر موجود تھی، اگر اس بنیاد پر وہ زمانے جاہلیت ہے تو مجھے کہنے دیجئے ہاں یہ زمانہ جس میں بے حیائیاں عام کی جا رہی ہیں، یہ زمانہ بھی ہمارے لیے جاہلیت کے زمانے سے ہرگز کم نہیں ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں وہ اندھیرے ہی بھلے تھے کہ قدم راہ پہ تھے، روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور ہمیں۔ اس لیے مسلمانوں، اس جاہلیت کے زمانے میں جہالت کا دور کرنا، شرک و بدعت کا خاتمہ کرنا، یہ صرف اہل سنت و جماعت کا کام ہے، صرف علماء اہل سنت کا کام ہے، اور 1400 سال سے دنیا میں اسلام کی یہ تاریخ رہی ہے کہ امام احمد حنبل کا کردار صرف علماء اہل حق نے ادا کیا ہے، اور جب یورپ و امریکہ کے اشارے پر ہندوستان میں مولوی بک رہے تھے، ایسے وقت میں گالیوں کو کھا کر کے مسکرانے کا ہنر اگر کسی نے ہمیں عطا کیا ہے تو وہ بریلی کے امام احمد رضا نے عطا کیا۔ بات دور چلی گئی، میں یہ مسئلہ عرض کر رہا تھا۔ آج لوگ کہتے ہیں نا فلاں جگہ سے کیا ہو رہا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کام تو ہم کر رہے ہیں، فلاں جگہ سے کیا ہو رہا ہے۔ ارے میں یہ کہتا ہوں وہیں سے تو سب ہو رہا ہے، وہی کر رہا ہے۔ یہ تم اپنا ٹرانسفارمر لگا لو، لیکن اگر پاور ہاؤس سے اس کا کنیکشن نہ رہے تو تمہارے اپنے ٹرانسفارمر میں بجلی نہیں آ سکتی ہے۔ بریلی ہندوستان کے اندر اہل سنت کی عقیدت کا ٹرانسفارمر ہے، اہل سنت کی عقیدت کا پاور ہاؤس ہے، اور یہ سب ٹرانسفارمر ہیں، جس کا رشتہ وہاں سے مضبوط رہے گا اسے روشنی ملتی رہے گی۔ آج لوگ کہتے ہیں بریلی میں کیا ہو رہا ہے، روزہ نماز کی تلقین کرنے والے 10,000 اکٹھا ہو جائیں اور ذرا اس مسئلے کو حل کر دیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دل کے رضا کو انبرن، مسلک اعلی حضرت سرکار تاج الشریعہ، سبحان اللہ۔ آپ نے سمجھا کیا ہے؟ بریلی کل بھی علم کی اکیڈمی تھی بے شک، اور آج بھی علم کا کارخانہ ہے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک رہے گا، اس لیے کہ جس نبی کے صدقے میں انہیں وہ کارخانہ دیا گیا اس کی اتھارٹی موجود ہے۔ الحمدللہ یہ غیاث ملت جلوہ فرما ہے، ان کی خانقاہ کی روشنی ہندوستان کے مختلف خطے ہی میں نہیں بلکہ عرب و عجم میں پہنچ رہی ہے، لیکن نظر انتخاب اگر پڑی ہے تو بریلی کے اعلیٰ حضرت پر پڑی ہے۔ لوگ کہتے ہیں وہاں سے کیا ہوتا ہے، ذرا اس مسئلے کو حل کر کے بتائیں۔ ایڈوکیٹ ہوں چاہے ڈاکٹر، پروفیسر ہوں چاہے ماسٹر، یہ اپنی روزی روٹی کا مسئلہ تو ضرور حل کر سکتے ہیں، مگر جب سماج کا مسئلہ آئے گا، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت کا مسئلہ آئے گا،
ان کے ایمان کی حفاظت کا مسئلہ آئے گا تو آپ نہیں حل کرو گے، تاج الشریعہ جیسی شخصیت حل کرے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابھی بتاؤں گا میں وہ مسئلہ، آپ وقت بہت تیزی سے ختم ہو رہا ہے۔ کل میرے پاس کرناٹک کے ایک مولانا صاحب کا فون آیا، انہوں نے کہا حضرت ایک غیر مسلم گھر کا بچہ، چھوٹا سا بچہ، اور ایک مسلمان نے اس کو گود لیا، اور جس روز اس نے گود لیا اور ابھی اس نے اس کی تھوڑی دیر پرورش کی، ایک دن کا وقت گزرا اور وہ بچہ انتقال کر گیا۔ اب اس کو غیر مسلم کے ساتھ دے کر کے ان کا سلوک اس کے ساتھ کیا جائے کہ جس نے مسلمان ہو کر کے گود لیا اس مسلمان کے ساتھ اس کو رکھ کر کے مسلمانوں جیسا اس کے ساتھ سلوک کیا جائے۔ جو لوگ کہتے ہیں بریلی کیا کرتا ہے، ان سے جا کے پوچھو ذرا ان مسائل کا وہ حل پیش کریں، ابھی دل میں تارے نظر آئیں گے، دل میں سمجھ جائیں گے علم کس کو کہتے ہیں، علم کس چیز کا نام ہے۔ آؤ اسے بریلی کی درسگاہ سے تمہیں عطا کر دیا جائے گا۔ میرے پاس فون آیا 2 ہفتہ پہلے، اور وہ بھی کسی جاہل کا فون نہیں آیا، عالم کا فون آیا۔ صرف عالم ہی نہیں تھے، مفتی کا فون آیا۔ آج کل تو لوگ بے پڑھے لکھے بھی فتویٰ دینے لگتے ہیں۔ ایک صاحب کا فتویٰ میں نے سنا، مجھے ٹیلی فون سے ایک صاحب نے سنایا، کہا حضرت ایک فتویٰ ذرا سن لیجئے۔ ہم نے کہا وہ کیا؟ کہا سن تو لیجئے ذرا سا۔ میں نے کہا سنائیے، تو اس میں کسی نے سوال کیا، حضور یہ بتائیے کہ اگر کوئی شخص مر جائے، کوئی کسی کا قتل ہو جائے، اب وہ مر گیا تو اس کی تصویر لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے ہیں؟ لیکن جناب عالی نے بغیر سوچے سمجھے اور جواب دے دیا، چونکہ حدیث میں جاندار کی تصویر کو منع کیا گیا ہے اور وہ جاندار نہیں ہے، اس لیے اس کی تصویر لے سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، تمہیں کالی گھٹاؤں کا نہیں پہچاننا آیا، نشے من سے دھواں اٹھتا ہے، تم کہتے ہو ساون ہے۔ گمراہی کی طرف لے جانے کی تدبیریں اپنائی جا رہی ہیں، دلدل میں گمراہی کے تم کو ڈالنے کے لیے لوگ لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسے وقت میں تمہارے لیے اگر ہندوستان کے اندر کوئی مینار نور ہے تو سمجھ لو وہ تاج الشریعہ کی ذات۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں نے ان سے پوچھا وہ مسئلہ کیا ہے؟ مفتی صاحب نے بتایا مسئلہ یہ ہے، امریکہ سے یہ سوال آیا۔ میں نے ان سے یہ نہیں بتایا کہ یہ سوال ڈائریکٹ میرے پاس اس سے پہلے بھی آ چکا ہے، میں نے ان سے ٹائم لے لیا تھا کہ میں بتاؤں گا۔ فتاوی رضویہ کا مطالعہ کرنے لگا۔ جو لوگ آج کہتے ہیں اعلی حضرت کی مخالفت کرنے سے کیا ہوتا ہے، 1 انچ ان کی گاڑی بغیر فتاوی رضویہ کے نہیں چل سکتی ہے۔ بغیر فتاوی رضویہ کے میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی اس زمانے میں مفتی بن ہی نہیں سکتا ہے۔ مفتی وہی صحیح میں ہوگا جو فتاوی رضویہ کا مطالعہ کما حق کرتا نظر آئے گا۔ میں نے اس کو الٹنا شروع کیا، اور جب بھی میں الٹتا ہوں فتاوی رضویہ کو، یقین جانیے ایسا لگتا ہے کہ بریلی سے سیدھے امام احمد رضا میری رہنمائی کرتے نظر آ رہے ہیں۔ مجھے یاد آ جاتا ہے وہ واقعہ جب اعلی حضرت کا انتقال ہوا، تو آپ کے انتقال کے 40ویں میں حضرت صدر الشریعہ بدر الطریقہ مصنف بہار شریعت نے اپنا ایک واقعہ بیان کیا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب اعلی حضرت کا انتقال ہو گیا تو میں بہت رویا کرتا تھا، رات میں رویا کرتا تھا کہ یا اللہ اب مشکل مسائل کون حل کرے گا، ہمارے مشکلات کا حل کون پیش کرے گا، یہ سوچ سوچ کر کے میں رویا کرتا تھا۔ ایک دن میری قسمت کا ستارہ چمکا اور میں روتے روتے اعلی حضرت کی یاد میں سو گیا۔ خواب میں اعلی حضرت تشریف لے آئے اور صدر الشریعہ سے فرمایا، اے مولوی امجد علی تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم جیسے پہلے تمہاری مدد کیا کرتے تھے اب بھی تمہاری مدد کیا کریں گے۔ پتہ یہ چلا کہ مومن کامل دنیا سے جانے کے بعد مرتا نہیں ہے، بلکہ دنیا میں جو مر رہے ہوتے ہیں ان کو زندگی کی خیرات دیتا نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے سامنے یہ واقعہ موجود ہے۔ میں نے فتاوی رضویہ کو الٹنا شروع کیا، 1 ورق الٹا، 2 ورق الٹا، یہ جلد الٹا، وہ جلد الٹا، اور اتفاق سے بالکل اسی طریقے کا ایک مسئلہ فتاوی رضویہ میں مجھ کو ملا،
اور مجھے کچھ روشنی نظر آئی کہ شاید اس سے یہ مسئلہ حل ہو جائے. مسئلہ اعلی حضرت نے اس میں یہ لکھا تھا کہ اگر کوئی جنون میں ہو گیا, پاگل ہو گیا, اس کا دماغ ختم ہو گیا, پاگل پن میں دن بھی گزر رہا ہے, رات بھی گزر رہی ہے, صبح بھی گزر رہی ہے, شام بھی گزر رہی ہے, پاگل پن اس کا بڑھتا جا رہا ہے, اب اس کی بیوی کیا کرے. میں نے جب یہ مسئلہ پڑھا میری روح جھوم اٹھی. اے امام, تو نے کوئی گوشہ تنہا تشنا نہیں چھوڑا ہے, اور عقیدت والوں کے لیے تم نے رہنمائی کا ایک مینار نور قائم کر دیا ہے. میں نے جب اس مسئلے کو پڑھا میری روح جھوم اٹھی. میں سمجھ گیا کہ اس مسئلے سے ضرور یہ کوما کا مسئلہ حل ہوتا نظر آئے گا. صبح ہوئی, میں نے سوچا ابھی تو میں طفل مکتب ہوں, میری کوئی حیثیت نہیں, لیکن جس آستانے سے جڑا ہوں الحمدللہ اس نے باحیثیت بنا دیا ہے, اور یہ کر دیا ہے مجھے کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, تو نے مجھے خرید کے انمول کر دیا. میں صبح کا انتظار کرتا رہا. صبح ہوئی, میں نے حضور محدث کبیر نائب قاضی القضات فی الہند ممتاز العلماء سلطان الاساتذہ حضرت علامہ محدث کبیر دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں فون کیا. میں نے کہا حضور امریکہ کا یہ مسئلہ ہے اور بہت ہی مشکل ہے, وہاں پہ علماء پریشان ہیں کہ کیا اس عورت کے گزر بسر کے لیے کوئی سامان فراہم شریعت کرتی ہے. میں نے کہا جب حضور محدث کبیر سے, تو آپ نے فرمایا ہاں اس طریقے کا مسئلہ ہونا چاہیے, یہ تو بہت مشکل مسئلہ ہے. میں نے عرض کیا حضور فتاوی رضویہ میں اعلی حضرت نے یہ تحریر فرمایا ہے, کیا اس سے روشنی نہیں ملتی ہے؟ حضور محدث کبیر فرماتے ہیں روشنی تو ملتی ہے مگر قیاس کرنا یہ مجتہد کا کام ہے, ہم لوگ اس منصب پر نہیں ہے, ہم کیسے خود فیصلہ کر لیں. میں نے کہا حضور قیاس کرنا یہ ہمارے بس میں تو نہیں ہے, مگر ایک حکم کو دیکھ کر کے دوسرے مسئلے کو اس سے لاحق کر دینا, الحاق کر دینا, یہ تو دوسرے لوگوں کا کام ہے. تو حضرت تاج حضور محدث کبیر نے فرمایا یہ بھی اس کے اندر اس چیز کی اجازت اسے ہے جس کے اندر تمیز کی صلاحیت ہو, جو اصحاب تمیز میں ہو ان کو یہ کام کرنا ہے. میں نے کہا حضور آپ حضرات ہی کی ذات اس زمانے میں ہمارے لیے مرجع خلائق ہے اور اصحاب تمیز کے درجے میں ہے. حضور محدث کبیر جیسا عالمی شخصیت کا حامل اور علم و فضل کی چلتی پھرتی اکیڈمی نے کہا ٹھیک ہے مگر تاج الشریعہ سے بھی سواد کروا دیجیے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. علم والے جانتے ہیں کہ علم کا رتبہ کیا ہے. میں کہا کرتا ہوں اپنی تقریر میں کہ شانتا کروز کے لوگوں سے پوچھو کہ جہاز کتنی بڑی ہوتی ہے, تو وہ کہیں گے حضرت اتنی بڑی ہوتی ہے کہ نہ جانے کتنے 100 لوگ اس میں آ جائیں. لیکن کسی دیہاتی سے جس نے کبھی جہاز کو قریب سے نہ دیکھا ہو, اس سے اگر پوچھا جائے جہاز کتنی بڑی ہوتی ہے تو وہ کہے گا صاحب 1 ہاتھ کی ہوتی ہے. ہم کہیں گے یہ کیسے؟ کہے گا ہم نے دیکھا ہے اوپر اٹھتے ہوئے 1 ہاتھ کی تو جہاز نظر آتی ہے. ہم نے سمجھ لیا. شانتا کروز میں رہنے والا کہتا ہے کہ وہ اتنی بڑی ہے کہ نہ جانے کتنے محلے اس میں آ جائیں, اور وہ دیہاتی بیچارہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تو دیکھا ہے تو وہ بہت چھوٹی ہے. ہم سمجھ گئے کہ یہ پلین کا قصور نہیں ہے, یہ دیکھنے والے کا معاملہ ہے. جس نے قریب سے دیکھا اس نے سمجھ لیا کہ اس کی حقیقت کیا ہے, اور جس نے دور سے دیکھا وہ اس کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکا. ان علماء نے سمجھ لیا, شہزادہ کالپی نے سمجھ لیا کہ تاج الشریعہ کا مقام کیا ہے, اس لیے انہوں نے ان کو اپنی آنکھوں کا تارا بنا لیا. مسئلے تو اتنے ہیں, ابھی بتاؤں آپ کو. دیکھیے نبیر صدر الشریعہ جلوہ فرما ہیں, تو اب میں نے سوچا کہ ان حضرات کی پیاری گفتگو سے آپ بھی مستفیض ہوں, میں بھی مستفیض ہونے کی کوشش کروں. لیکن پھر حضرت امین العلماء صاحب نے فرمایا کہ کم از کم مسئلہ تو لوگوں کو بتا دو. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ مسئلہ آپ لوگ ابھی نہ جانیں اور جائیں. جو لوگ بریلی پر انگلیاں اٹھاتے ہیں ان سے جا کے پوچھیں اور کہو کہ تم بتاؤ اس مسئلے کا حل ہمیں کیا تم دیتے ہو. دن میں تارے نظر آئیں گے. بریلی کیا ہے اس کو آپ کیا جانو؟ اہل علم سے جا کر کے پوچھو, بارہرہ کے تاجدار سے پوچھو. انہوں نے فرمایا بریلی میں تو ہماری آنکھوں کا چراغ رہتا ہے, اور اس وقت بریلی میں ہمارا تاج الشریعہ رہتا ہے. سبحان اللہ. ہاں, آپ حیرت کریں گے کہ اس پریشانی کے عالم میں
طبیعت خراب ہونے کے باوجود میرے تاج الشریعہ کس طریقے سے مذہب حق اہل سنت کی ترجمانی کرتے پوری دنیا میں نظر آ رہے ہیں. عربی زبان ہو یا اردو زبان ہو یا انگلش زبان ہو، جس زبان میں ضرورت پڑتی ہے ہندوستان کے سنیوں کی بے لاگ اگر کوئی ترجمانی کرتا ہے تو وہ صرف ہمارے تاج الشریعہ کی ذات ہے. میں نے حضور محدث کبیر سے عرض کیا، ٹھیک ہے حضور، دوپہر کا انتظار کر رہا تھا. مجھے معلوم تھا کہ حضور 10:30 اور 11 بجے اپنے مہمان خانے میں تشریف لاتے ہیں، لیکن الحمدللہ میں ان خوش نصیب غلاموں میں ہوں کہ حضور تاج الشریعہ نے نہ جانے کتنی مرتبہ از راہ بندہ نوازی اس فقیر کو خود ہی یاد فرما لیا. یہ بڑوں کی باتیں ہیں، جسے چاہا اپنا بنا لیا اور جسے چاہا در پہ بلا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. میں ابھی انتظار میں تھا، اتفاق سے یوسف سلم ہوں جو حضرت سے ملاقات لوگوں کی کراتے ہیں، ان کا فون آیا، گھنٹی بجی، میں سمجھ گیا کہ حضور تاج الشریعہ نے یاد فرمایا ہے. فوراً میں نے ادھر سے فون لگایا، جو گفتگو ہونی تھی وہ ہوئی. اس کے بعد میں نے کہا حضور یہ مسئلہ امریکہ سے آیا ہے. تو حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں یہ تو بالکل نیا مسئلہ، نئی صورتحال. اللہ تعالی مسلمانوں کے مسائل کو حل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. یہ بات ہوئی اور اس کے بعد میں نے کہا حضور فتاوی رضویہ میں فلاں مقام پر یہ ہے، اور صبح میں نے محدث کبیر سے یہ مسئلہ یوں عرض کیا تو حضور محدث کبیر نے فرمایا تاج الشریعہ اگر فرما دیں گے تو مسئلے کا حل نکل آئے گا. چنانچہ حضور تاج الشریعہ کے سامنے بہت دیر تک جو گفتگو ہوئی اور اس کے مختلف گوشے سامنے آئے تو آپ نے اس کی روشنی میں فرمایا کہ ٹھیک ہے، امریکہ کے اس مسئلے کا حل یہی ہے کہ اگر وہاں سے فون آئے تو ان کو بتا دیجئے کہ وہاں کا جو سب سے بڑا عالم دین سنی جماعت کا ہے، اور اگر وہ نہیں تو وہاں کا اگر کوئی قاضی سنی قاضی ہے تو اس کے سامنے لڑکی وہ اپنا مسئلہ لے جائے، اور وہ قاضی شریعت اس مسئلے کو دیکھ کر کے اور مقدمات کی پوری تفتیش کرنے کے بعد اگر وہ نکاح ختم کر دے گا تو اس لڑکی کے لیے کہیں گزر بسر کا کوئی سہارا ضرور ہوتا نظر آئے گا. مسئلہ حل کرا کے ذرا دکھائیے تو. بنتے ہو وفادار، وفا کر کے دکھاؤ. کہنے کی وفا اور ہے، کرنے کی وفا اور. اس لیے مسلک اعلی حضرت کا نعرہ لگانے کے لیے اگر آپ تیار ہیں تو میری آپ سے ایک گزارش ہے کہ امام احمد رضا کی کتابوں کو عام کیجئے، ان کے پیغام کو عام کیجئے. ہمارے اہل ثروت حضرات نہ جانے کتنے لاکھ روپے دیکھ بنا کر کے کھانے پہ خرچ کر دیتے ہیں، لیکن اگر ان سے کہا جائے امام احمد رضا کے نظریات کو پھیلائیے، ان کی کتابوں کو مفت تقسیم کیجئے، تو پتہ نہیں کیوں یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی ہے اور ان کی گھٹی کے نیچے یہ بات نہیں جاتی ہے. یہ حضرت مولانا رحمت اللہ صدیقی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے پیغام رضا نکال کر کے دشمنان رضا کی جیسی خیریت لی ہے. اگر کوئی دوسرا ہوتا تو یقیناً میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو خود وہ روپیوں سے تولتا نظر آتا. لیکن آپ کی بے حسی کا عالم یہ ہے کہ ان کی کتاب ابھی تک لوگ لینے کے لیے نہیں تیار ہیں، اور نعرہ لگائیں گے کہ ہم مسلک اعلی حضرت کے وفادار ہیں. وفاداری کا تقاضا یہ ہے کہ امام احمد رضا کی تعلیم کو عام کیجئے، نمازوں کی پابندی کیجئے. امام احمد رضا نے اپنے آخری وقت تک کرسی پہ بیٹھ کر کے لوگوں کے سہارے سے خانے خدا میں حاضری دے کر کے یہ بتا دیا ہے کہ مرتے وقت تک مومن سے نماز معاف نہیں ہو سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور حضور تاج الشریعہ کے فیضان سے عالم اسلام کو مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.